اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، اس کائنات میں اس کرۂ ارض پر اللہ کی بے شمار مخلوق ہے۔ ان تمام مخلوقات خدا میں سے انسان ہونا ایک فضیلت ہے، ایک برتری ہے، ایک کامیابی ہے۔ انسانوں میں سے مسلمان ہونا کامیابی ہے، مسلمانوں میں سے مومن ہونا ایک فضیلت ہے، کامیابی ہے، اور پھر مومنین میں سے بھی متقی ہونا ایک فضیلت ہے، کامیابی ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اہم ترین اسرار میں سے ایک تقوی ہے۔ اگر تقوی کے وسیع معنی کے تناظر میں دیکھا جائے تو تمام اسرار کی بازگشت تقوی کی طرف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب قرآن نے فلسفہ روزہ کو بیان کیا تو صفت مطلوبہ کو فلسفہ روزہ قرار دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ گویا پروردگار عالم کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ روزہ ہے ہی مومنین کے لیے، روزہ ہے ہی صاحبان ایمان کے لیے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں لوگوں سے یا مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے بلکہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے پہلے امتوں پر جس طرح روزے لکھ دیے گئے اسی طرح تم پر بھی روزے لکھ دیے گئے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان محترم، تقوی حاصل کرنے سے متقی بن جاتا ہے، لیکن تقوی قرآن اور معارف اسلامی کے ان مظلوم ترین الفاظ میں سے ہے جس کے معنی اس حد تک تحریف کی گئی، اس لفظ تقوی کو اس کے بالکل برعکس معنی میں استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے درمیان، افراد کے درمیان متقی کسے کہا جاتا ہے، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی لمبی سی داڑھی ہو، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، جو دنیا سے بے خبر ہو، معاشرے سے دور ہو، انسانوں سے روگرداں ہو، دوست دشمن سے لاپرواہ ہو۔ ایک سادہ لوح انسان کو ہم متقی کہتے ہیں، اسے پرہیزگار کہتے ہیں، جبکہ یہ تقوی اس تقوی کے بالکل ضد ہے جو رسول اسلام مولائے متقین امیر المومنین اور باقی ائمہ علیہم السلام کے پاس تھا۔ اگر تقوی کا بہترین نمونہ رسول اسلام اور مولائے کائنات کی زندگی ہے، یہ دونوں شخصیتیں ہمیشہ میدان عمل میں نظر آتے، دشمنوں سے مبارزہ کرتے ہوئے نظر آتے، مسلمانوں کے حالات اور مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی گھر میں اور کبھی اصحاب کے درمیان نظر آتے۔ اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک تقوی سستی اور جمود کا نام نہیں، بلکہ اسلام اور قرآن کے نزدیک تقوی ایک مسلسل اللہ کی طرف حرکت اور ارتقاء کا نام ہے۔ تقوی مومن کے لیے ایک سپر ہے، اس لیے مولا کہنا کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّقْوَى الْيَوْمَ حِرْصٌ وَجُنَّةٌ وَفِي غِدًا الطَّرِيقُ إِلَى الْجَنَّةِ۔ تقوی آج ایک پسندیدہ شے ہے، ایک سپر ہے، ایک ہتھیار ہے، اور کل تقوی جنت کا راستہ ہے۔ اسی طرح ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیں عزیزان محترم، ایک تصویر، ایک معیار اور ایک میلاک تقوی کے بارے میں ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، افراد کے درمیان ہے، اور ایک تقوی کا معیار قرآنی ہے، ایک تقوی کا معیار ناطق قرآنی ہے۔ تو امام نے فرمایا تقوی کچھ نہیں سوائے واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات یعنی گناہوں سے بچا جائے، اور یہ ماہ مبارک رمضان تقوی حاصل کرنے کے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے،
گناہوں سے بچا جائے، محرمات کو ترک کیا جائے اور واجبات کو انجام دیا جائے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے، یہی اس مہینے کا فلسفہ ہے، اور یہی روزے کا فلسفہ۔ اور ماہ مبارک رمضان خدا ترسی کی طاقت کو انسان کے اندر محکم کر دیتا ہے، جس کے باعث انسان خواہش نفسانی پر قابو پا لیتا ہے، اور اللہ کے حکم کی عزت اور عظمت انسان کے دل میں ایسی جاگزیں ہو جاتی ہے جس کے بعد انسان پر کوئی جذبہ، کوئی شیطان حملہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے جب ایک مسلمان اس حد تک پہنچ جائے، تقویٰ کے اس معیار تک پہنچ جائے، تو وہ ہر قسم کے حرام، ناجائز اور بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے، اور دوبارہ ان چیزوں کی ارتکاب ہونے کی جرأت نہیں کرتا، اور اسی اخلاقی برتری کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں تقویٰ الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔